اکثر لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب بالکل علم سے فارغ ہیں، بس یہ لطیفوں والے سرکار ہیں، لطیفوں والی میرے بیانات سے نا لوگ شارٹ کلپ میں چلاتے ہی لطیفے ہیں، باقی میری حیثیت کیا ہے علماء کے مقابلے میں تو میں زیرو ہوں، لیکن جو میری جو ٹوٹی پھوٹی علمی حیثیت ہے وہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھے اور بیٹھ کے ہم نے بیانات ٹھوکنا شروع کر دیے، مسائل بتانا شروع کر دیے۔ پراپر وے میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے، جو ایک پورا طریقہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اس ٹریک سے الحمدللہ ہم بھی گزرے ہیں، جن میں سب سے پہلے عربی گرامر ہے، عربی ادب ہے، پھر حدیث ہے، فقہ ہے، قرآن کی تفسیر ہے، یہ سارا اس سارے پروسیس سے میں گزرا ہوں۔ اس کے بعد میں 26 سال 26 یعنی 25 تو پورے ہو گئے، یہ 26واں سال چل رہا ہے، 26 سال سے میں جامعۃ الرشید میں مختلف کتابیں پڑھا چکا ہوں، اصول فقہ کی بھی، عربی ادب کی بھی، عربی گرامر کی بھی، حدیث کی بھی، حدیث کی چھوٹی کتابیں بھی، حدیث کی بڑی کتابیں بھی، تو 26 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا۔ اور جامعۃ الرشید کے شیخ الحدیث ہیں حضرت مفتی محمد صاحب، اصل استاذ تو وہ ہیں بخاری کے، لیکن 3-4 سال سے بخاری کے کچھ اسباق بھی میں پڑھا رہا ہوں۔ مشکات کئی سال سے پڑھا رہا ہوں، مشکات کی ایک بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ میرا مقصد شو مارنا نہیں ہے، میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے جب ہم کوئی مسئلہ بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو ان کو اصل میں وہ مسئلہ پسند نہیں آ رہا ہوتا، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے مسئلہ، تو پھر وہ الزام لگا دیتے ہیں اس شخص پہ جو مسئلہ بتانے والا ہے کہ یہ فارغ ہے، یہ تو صرف شادیوں پہ بیان کرنا جانتا ہے، یہ تو صرف بیانات میں لطیفے سنانا جانتا ہے۔ اس لیے بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا اپنا بتا رہا ہوں، باقی علماء کے مقابلے میں تو ہمارے کیا 26 کیا 48 سال بھی ہو جائیں پڑھاتے ہوئے، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی جو مسائل کا کام ہے دارالافتاء والارشاد، وہ بھی میں 26 سال سے وہ کام کر رہا ہوں۔ اور مسائل کا مطلب یہ نہیں ہوتا ادھر مسئلہ آیا ادھر پھینک دی لمبی سی، جیسے آج کل کے اسکالر ہیں، ادھر مسئلہ آیا ادھر ٹھک کر کے ان کے پاس جواب ہوتا ہے، حالانکہ ان کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں تحقیق کا اصول ہوتا ہے، مسئلہ جب آتا ہے تو وہ نیا مسئلہ نہیں ہوتا، صدیوں سے وہ مسئلہ چلا رہا ہوتا ہے امت میں، اس پہ پہلے سے ریسرچ ہو چکی ہوتی ہے، وہ بھی تحقیق ہوتی ہے، قرآن و سنت میں بھی دیکھا جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کی کوئی رائے ایسی ہے جو امت سے ہٹ کر ہے تو پھر دیگر علماء سے مشورہ بھی لیا جاتا ہے، بڑے علماء سے رابطہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے ایک فتویٰ ہے جس پہ سائن کیے جاتے ہیں، پھر وہ فتویٰ سوسائٹی میں آتا ہے۔ تو چونکہ یہ نئے نئے اسکالر ان کو ان میں سے کچھ بھی نہیں آتا، اس لیے مفتیان کرام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ ہم مفتی سے مسئلہ کیوں پوچھیں بھائی، دین کا مسئلہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، دین کا مسئلہ ہر ایک نہیں بتا سکتا، اگر ہر ایک بتا سکتا ہے تو پھر پوچھتا کیوں ہے، خود ہی بتا دے نا، پوچھنے والا علماء سے پوچھ کیوں رہا ہے، ہر ایک میں تو وہ خود بھی داخل ہے نا، خود بتا دے۔ آپ کہہ سکتے ہو تحقیق نہیں ہوتی تو کر لے تحقیق، انٹرنیٹ پہ جا کے، اس کو پتہ ہے تحقیق کرنا آسان کام نہیں ہے۔